الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 20واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 11 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان سے جو یہ پروگرام چل رہے ہیں اس میں ایک بات ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے حوالے سے عرض کرنا بھی لازم ہے، اہم ہے۔ اس وقت ساری ہی دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے بیان پر یہ دجل دیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی لہٰذا اس کی قیمت بدل گئی۔ اچھا، اب آپ اسی کا تجزیہ کر لیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق قیمت بدلنے کا یہ جو دجل ہے، کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا یہ تورات کے مطابق ہے؟ کیا یہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے؟ اور آج جو یہ سرمایہ داری نظام کے کرتا دھرتا ہیں، خواہ وہ نیو یارک میں ہو، خواہ وہ اسلام آباد میں ہو، خواہ وہ ترکی میں ہو، خواہ وہ مکہ میں ہو، یہ سب جو اس وقت بڑے بڑے سرمایہ دار حکمران ٹولے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، آپ ان کو دیکھو کہ سب سے زیادہ اس وقت جو دولت مند گروہ ہے اس نے بنی اسرائیل ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو صہیونی ہیں اور یہودی ہونے کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کے بندے کے بیٹے، بنی بیٹے اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، سنز آف اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اور یہ لقب کن کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اب آپ اسرائیلی روایات دیکھ لیں یا ہمارا اپنا قرآن و حدیث دیکھ لیں، دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے، 9/11 میں سے 11 بھی آپ نے یاد رکھنا، تو 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کس نے خواب دیکھا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اور پھر قرآن پاک میں 12 نمبر جو سورت ہے وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی ابتدا میں پہلے رکوع میں یہ خواب کا ذکر ہے، اور پھر آگے چل کے اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اس سجدے کا ذکر ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ ایک تو وہابی مذہب کا رد ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کے طویل عرصے کے بعد عالم بالا سے عالم دنیا پر ایک نبی نے ایک نبی کو سجدہ کیوں کیا؟ کیا اس وقت ان نبیوں کو خالص توحید کا پتہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہابی مذہب کو جنہوں نے اپنے مال و دولت کی عیاشی اور لوٹ مار اور ڈاکے کے لیے مسلمان ملکوں پر بٹھایا، بالخصوص مکہ پر ان کو مسلط کیا، تو ان کے کچھ اپنے فائدے تھے۔ وہ فائدے اب دنیا سمجھ رہی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ مکہ پہ کن کو بٹھایا گیا، کیوں بٹھایا گیا، اور خالص توحید اور شرک کے نام پر صرف مسلمانوں ہی کو کیوں قتل کروایا گیا۔ چلیں یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، ابھی آپ ادھر واپس آ جائیں کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ بات اسرائیلی روایات میں بھی ایسے ہی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، تو ہمارے قرآن میں، ان کی اسرائیلی روایات میں جب ایک بات مشترک ہے
کہ جی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو پھر حق تو یہ بنتا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل کہلانے پہ فخر نہ کرو، بنی یوسف کہلانے پہ فخر کرو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بیٹا ہونے کے باوجود باپ سے روحانی معاملات میں اعلیٰ تر ہے، کیونکہ باپ ہو کے بھی یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو سجدہ کیا۔ تو یہ اس بات کی ایک اہم نشانی ہے، ایک اہم ثبوت ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا لبادہ اوڑھتے ہیں وہ بنی یوسف ہونے کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں، تورات کی صحیح روایات کا ذکر کریں، قرآن کی صحیح روایات کا ذکر کریں، پھر تو سرمایہ داری نظام کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے، سرمایہ داری نظام تو رد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ سورہ یوسف آپ پڑھیے گا، طویل آیات ہیں، لیکن مختصر خلاصہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر اس خواب کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، پھر 7 سال بڑی اچھی فصلیں پیدا ہوئیں، پھر 7 سال قحط پڑا۔ تو جو 7 سال اچھی فصلیں پیدا ہونے پہ غلہ یعنی گوداموں میں محفوظ کر لیا گیا تھا، اسی محفوظ شدہ اناج میں سے اگلے جو قحط کے سال تھے وہ گزارے گئے، ان کو مینج کیا گیا، ان کا انتظام کیا گیا۔ اور کیسے کیا گیا؟ کہ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، یہ شوکت جیسے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ خیانت کے حوالے سے جو آیتیں ہیں وہ بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ قحط پڑا تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ مقرر تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ قیمتوں کو مستحکم رکھا، قیمتیں نہیں بدلنے دیں۔ یعنی کہ ظاہری طور پہ آپ غور کریں، قحط پڑ چکا ہے، سپلائی تھوڑی ہو گئی ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور اس قدر بڑھ گئی ہے کہ فلسطین جیسے زرخیز علاقوں میں سے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے ہیں وہ اور دیگر قبیلے، وہ اتنا طویل سفر کر کے مصر پہنچتے ہیں اور مصر سے غلہ لے کے دوبارہ فلسطین پہنچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک گاؤں کے لوگوں کا سفر نہیں تھا، آس پاس کے سینکڑوں ہزاروں گاؤں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا یہ سفر تھا۔ یعنی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور سپلائی بہت تھوڑی رہ گئی تھی، قحط پڑ چکا تھا۔ اور اس کا حل سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا مقرر کیا کہ قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، ہاں فرسٹ کم فرسٹ سرو کے مطابق جو آتا چلا گیا مقررہ قیمت ادا کر کے اپنا سامان، اناج، غلہ، گندم لے جاتا چلا گیا۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے تورات اور بنی اسرائیل کی وہ اصل روایات جن سے یہ صہیونی اور سرمایہ دار یہ آنکھیں چراتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی یہ بنی یوسف کہلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قیمتوں کا استحکام رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ سرمایہ داری نظام کا رد یہ ہے کہ قیمت نہ بدلی جائے، خواہ ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی تھوڑی ہو، لیکن قیمت نہیں بدلے گی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن۔ اور اسی کو آپ یوں دیکھیں کہ آج جو یہ صہیونی ٹولہ، یہ سرمایہ دار ٹولہ، یہ دنیا میں جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، جب یہ ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ آج کی بات کر لیں کہ جی ڈالر تھوڑے تھے اور ڈیمانڈ زیادہ تھی، یعنی ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی تھوڑی تھی، تو اگر آپ نے ڈالر کو لیٹ سے 200 روپے سے اٹھا کے 250 کر دیا یا 276 کر دیا، تو جب آپ نے قیمت بدل دی تو سوال یہ ہے کہ کیا قیمت بدلنے سے یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق تھا یہ ختم ہو گیا؟ کیا ڈیمانڈ اور سپلائی برابر ہو گئی؟ جب نہیں ہوئی تو پھر آپ نے قیمت کیوں بدلی؟ اس کا مطلب ہے
کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پہ قیمت بدلنے کا جو دجل آپ نے الومیناتی اداروں کے ذریعے 100 سال دنیا کو پڑھایا ہے، یہ دھوکہ دیا ہے، ظلم کیا ہے۔ اسلام یہ ہے، بنی اسرائیل کا سیدنا یوسف علیہ السلام کا اصول یہ ہے کہ 7 سال قحط پڑا رہا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، سپلائی کم ہو گئی، لیکن انہوں نے قیمتیں نہیں بدلیں۔ یہ قیمتوں کا استحکام یہ ہے اسلام۔ اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا غیر قانونی ہونا آپ کو سمجھ آیا؟ قرآن پاک کی آیات دیکھیے گا، سورہ یوسف کی خود تلاوت کیجئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹولہ اپنے آپ کو بنی یوسف کیوں نہیں کہتا، حالانکہ یوسف کو سجدہ کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے۔ اور اس میں وہابیت کا بھی مکمل رد ہے اور سرمایہ داری نظام کا بھی مکمل رد ہے۔ اب آ جائیں جی انسانی حقوق اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس پہ بھی آپ بات سن لیں۔ مثال کے طور پہ جی تندور پہ روٹیاں لگ رہی تھیں، 10 روٹیاں دستیاب ہیں، اور مثال کے طور پہ 10 بندے لائن میں کھڑے تھے روٹی لینے کے لیے۔ 10 روٹیاں موجود ہیں، 10 بندے ایک ایک روٹی کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اچھا جی، پیچھے سے ایک پجارو والا آیا، اس نے پجارو اپنی لینڈ کروزر روکی، اترا گاڑی سے، ہاں بھی اس نے تندور والے سے پوچھا کتنے کی ابھی یہ روٹی؟ یہ جی 20 روپے کی ہے۔ اچھا، یہ میں تمہیں نا 50 روپے دوں گا ایک روٹی کے، اور یہ ساری 10 روٹیاں اٹھا کے میری گاڑی میں ڈال دو۔ واہ! وہ جو پہلے سے 10 بندے لائن میں کھڑے ہیں، وہ غریب جو اپنے بچوں کی روٹی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا اس پجارو والوں نے اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر قیمت بدل کے مہنگی روٹی خرید کے کیا اس غریب آدمی کا حق نہیں مارا؟ یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پہ جب یہ روٹی کی قیمت بدلی گئی تو کیا غریب کی حق تلفی نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جب وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر قیمتوں کو بے تکا ظلم کی حد تک بڑھا دیتے ہیں، تو حقیقت میں وہ انسانی حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، انسانی حقوق کو تلف کر دیتے ہیں، لوگوں کو تڑپاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا، ظلم ہے، غیر قانونی ہے۔ صرف الومیناتی اداروں نے یہ ذہنوں میں ڈال دیا 5 نسلوں میں، 100 سال میں، کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق قیمت بدل گئی۔ تو بھائی اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ اگر ڈالر 200 سے 276 پہ چلا گیا تو کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق ختم ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو تم ظالم ہو، تم سزا کے مستحق ہو، کیونکہ تم سیدنا یوسف علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے اصل احکامات سے بھی روگردانی کر رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہو۔ باز آ جاؤ، ابھی توبہ کی مہلت باقی ہے، حل ابھی بھی موجود ہے، اور مزید حل انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی آیات سے، اور میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ جلد از جلد غزوہ بدر کے حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔